کے بعد دوسری تعلیق لا کر کے متن کو سمجھا دیا اور متن کی معنی سمجھانے کے بعد ترجمہ ثابت کیا، تو وہاں چونکہ اعمال کی بات تھی تو ایمان کا ذکر پہلے کیا اور سمجھا کہ خیر کا ذکر بعد میں لا کر کے بتا دیا کہ اسی ایمان سے مراد اعمال ہیں، اور یہاں چونکہ کمی بیشی اعمال میں ہے تو لہٰذا یہاں خیر کا لفظ پہلے لا کر کے دوسرا طریقہ ایمان کا لا کر کے بتا دیا کہ اسی خیر سے مراد کیا ہے، ایمان اور اعمال قلب مراد ہیں۔ تو وہاں بھی اس انداز سے ایک حدیث کی جو مفہوم کو سمجھایا، یہاں بھی حدیث کے مفہوم کو سمجھایا۔ باقی میں چاہے کہ ابو قتادہ کی روایت ہو یا حضرت انس کی روایت ہو، اصل میں ان دونوں روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ تفاوت جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کے اندر کچھ تفاوت ہوگا۔ پھر یہ جو ہے نا معنی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی توجیہ اعمال جوارح بھی ہو سکتی ہے، جن کی توجیہ اعمال قلب بھی ہو سکتی ہے، یعنی دونوں روایتیں حدیث انس ابھی جو آئی، اس سے پہلے جو ابو سعید خدری کی روایت آئی، ان دونوں روایتوں سے مجموعی طور پہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، دو احتمال ہیں۔ یعنی ایک احتمال یہ کہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفاوت اعمال جوارح میں ہوگا، اور یہ بھی دونوں کا احتمال، دونوں میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تفاوت اعمال قلب میں ہوگا۔ تو احتمال دونوں تھے، تو امام کی عادت ہے کہ استدلال بکل محتمل کرتا ہے، استدلال بکل محتمل کرتا ہے کہ ہر احتمالی معنی سے مسئلہ نکالتا ہے، ہر احتمالی معنی سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ تو چونکہ احتمال دونوں حدیثوں میں یہ بھی تھا کہ اہل ایمان کا تفاوت اعمال کے لحاظ سے ہوگا، تو وہ ترجمہ بھی رکھا، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال۔ لیکن دونوں میں احتمال یہ بھی تھا کہ یہ تفاوت اعمال قلب میں ہوگا، تو لہٰذا اس حدیث پر آ کر کے یہ ترجمہ بھی رکھا کہ زیادت الایمان و نقصان ہو، کہ معنی اعمال قلب میں کمی بیشی ہوگی۔ تو چونکہ دونوں حدیثوں میں دونوں احتمال تھے تو لہٰذا یعنی ہر احتمال کے لحاظ سے امام نے کیا کیا، مسئلے کا استنباط فرمایا۔ اسی کو کہتے ہیں الاستدلال بکل محتمل، کہ حدیث میں جتنے احتمال ہوتے ہیں اتنے مسئلے ثابت کرتے ہیں۔ ہے سمجھ میں؟ تو اب ایک ہی مضمون کی روایت ہے، اس میں یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی تفاوت اعمال میں ہوگا، اہل ایمان کا تفاوت اعمال میں ہے، اور ایسی اسی ایک ہی مضمون کی حدیث ہے، اسے یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی اہل ایمان کا تفاوت اعمال قلب میں ہے۔ تو اعمال قلب کا تفاوت بھی اس سے ثابت کر رہے ہیں، اور اعمال جوارح کا تفاوت بھی اسی حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے، اور اس کو کہتے ہیں الاستدلال بکل محتمل۔ اچھا میرے بھائی، اب آگے ہے بھی قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العمیسی قال اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجل من الیہود، ایک یہودی تھا حضرت عمر کے پاس آیا، قال یا امیر المومنین، حضرت عمر کو کہا آیت فی کتابکم، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، تقرؤونہا، تم ان کو روز پڑھتے ہو، لیکن تمہارے پاس اسی آیت کی کوئی اہمیت یا قدر یا آپ کو پتہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اگر ہمارے یہود کے ہاں ایسی آیت ہوتی تو ہم اتنا خوش ہوتے کہ اسی دن ہم عید مناتے۔ لو علینا معاشر یہود نزلت، اگر ایسی آیت یہودیوں کے پاس نازل ہوتی لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، پھر ہم عید مناتے اور اس کو عید کا دن اپنا اسی خوشی میں ہر سال عید مناتے۔ فرمایا کون سی آیت ہے؟ ان یہودی نے کہا کہ یہ آیت نہیں قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، وہ دن بھی معلوم ہے، وہ وقت بھی معلوم ہے کہ کس مہینے میں اور کس تاریخ میں کس مکان میں، الحمدللہ کہ تجھ سے زیادہ میں اپنے قرآن کو، اپنے آسمانی کتاب کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ قد عرفنا ذلک الیوم، مجھے دن بھی یاد ہے، والمکان، اور زمان بھی مکان بھی، الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مکان عرفات کا میدان جمعے کا دن تھا۔
لیکن اس روایت میں دوسری روایت تھوڑا اضافہ ہے. اس کا مقصد جا کر کے یہ بنتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک جواب یہ دیا کہ آیت ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم عید اسی کو قرار دیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں کہا ہو کہ یہ عید ہے تو ہم اس کو عید بناتے ہیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تو ہم اس دن کو عید بھی. یا یہ مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے. تو یہاں جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی عید بنایا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آیت نازل ہوئی جمعہ کے دن. جمعہ کے دن ہم اللہ کے خصوصی عبادت کرتے ہیں، تو گویا کہ جمعہ ہماری عید ہے. جب جمعہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے بھی عید منائی ہے. تو یعنی دونوں جواب ہو سکتے ہیں. آگے الزکوٰۃ من الاسلام. اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے اسلام میں سے ہے. میں نے عرض کیا کہ چاروں توجیہات چلیں گی. شارحین کی رائے کہ بھئی جو ہے وہ ایمان کے ارکان میں سے اسلام بھی ہے. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ معنی ہر ترجمہ جو ہے اس میں امام بس وہ بات ہو گئی کہ ایمان مرکب ہے، 5 اس کے ارکان ہیں، لیکن آگے جتنے بھی یہ امور کے ایمان کے مقتضیات ہیں اور ایمان کے آثار ہیں. تو گویا بتا رہے ہیں یہاں کہ اسلام یا ایمان کا اثر زکوٰۃ دینا ہے. 2. تیسری توجیہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ہے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ہر باب میں امام کا مقصد مرجع کی تردید ہے. مرجع کی تردید کہیں کہیں معطلہ خوارج کی بھی کی ہے، لیکن بڑا زور اسی پہ لگایا. جیسے آخری باب میں باب الرد علی الجہمیت وغیرہ میں توحید 32 ابواب امام نے قائم کیے جامعہ کی تردید میں. تو چونکہ امام صاحب کو علم کلام اور خلق قرآن کے مسئلے میں تکلیف آئی، بیچارے کو وطن سے نکالا گیا، اس لیے ایسے اختلافی مسائل پہ امام نے اپنا پورا زور لگایا. اس طرح وہاں بھی ایک باب رکھا اور آگے سارے ابواب گویا پہلے باب کی تفصیل ہیں. یہاں بھی کتاب الایمان میں پہلا باب رکھا، آگے سارے ابواب جو ہیں گویا کہ پہلے یہ سارے پہلے باب کی تفصیل ہیں. تو حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ یہ مرجع کی تردید ڈٹ کے کی ہے کہ تم کہتے ہو عبادت کا فائدہ نہیں، معصیت کا نقصان نہیں. تو بھائی زکوٰۃ ہے تو دین ہے، زکوٰۃ ہے تو ایمان ہے. جب زکوٰۃ نہیں تو باقی ایمان کا ہے کا. تو لہذا مرجع کی تردید ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ